بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ المزنی علیہ الرحمہ سے مروی ہے، ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتا اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا۔ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا، اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا، محسن کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں کڑھکنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں بولا، بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ ذہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا۔ اسے کھانے کی دعوت دی، اس نے حاسد کی دعوت قبول کر لی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا، بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، ہمیں وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا، محسن کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے گا اسے برائی کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بلا تحقیق اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام اس طرح خط لکھا، اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی لاش ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس پہنچ جاؤ۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا۔ وہاں اسے خوب انعام و کرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہ لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا، ورنہ اس بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی کسی کو انعام دیتا تو اسے گورنر کے پاس بھیجتا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہو گئی۔ اس نے پوچھا، بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط پر مہر لگا کر دیا اور کہا، فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے کر جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس خط لیے جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا، بھائی تو یہ خط مجھے دے دے، میں ہی اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ وہ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا۔ وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آئے اسے انعام و کرام سے نوازا جائے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو جھانسا دے کر یہ خط لے لیا ہے، اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ وہ حاسد انہی سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا جھومتا گورنر کے دربار کی جانب جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔
बहरहाल वो गवर्नर के पास पहुंचा और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बादशाह का खत गवर्नर को दिया। गवर्नर ने जैसे ही खत पढ़ा तो पूछा, ए शख्स, क्या तुझे मालूम है कि इस खत में बादशाह ने क्या लिखा है? उसने कहा, बादशाह सलामत, यही लिखा होगा कि मुझे इनाम और कराम से नवाजा जाए और मेरी हाजात को पूरा किया जाए। गवर्नर ने ये सुनकर कहा, ए नादान शख्स, बादशाह ने इस खत में मुझे हुक्म दिया है कि जैसे ही ये शख्स खत लेकर पहुंचे उसे ज़बह कर देना और उसकी लाश मेरे पास भिजवा देना। ये सुनकर उस हासिद के तो होश ही उड़ गए और कहने लगा, खुदा अज़्ज़वजल की कसम, ये खत मेरे बारे में नहीं लिखा गया, बल्कि ये तो फला शख्स के मुताल्लिक है। बेशक आप बादशाह के पास किसी कासिद को भेजकर मालूम कर लें। गवर्नर ने उसकी एक ना सुनी और कहा, हमें कोई हाजत नहीं कि हम बादशाह से इस मामले की तहकीक करें। बादशाह की मोहर इस खत पर मौजूद है, लिहाजा हमें बादशाह के हुक्म पर अमल करना होगा। इतना कहने के बाद ने जल्लादों को हुक्म दिया और उस हासिद शख्स को ज़बह कर दिया। फिर उसकी लाश को बादशाह के दरबार में भिजवा दिया गया। वो शख्स जिससे ये हसद किया करता था, हस्बे मामूल बादशाह के दरबार में गया और बादशाह के सामने खड़े होकर वही अल्फाज दोहराए, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो कोई बुराई करेगा उससे अनकरीब उसकी बुराई का सिला मिल जाएगा। जब बादशाह ने उस शख्स को सही व सालिम देखा तो उससे पूछा, मैंने तुझे जो खत दिया था उसका क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैं आपका खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि मुझे रास्ते में फला शख्स मिला और उसने मुझसे कहा कि ये खत मुझे दे दो। चुनांचे मैंने उसे खत दे दिया और वो खत लेकर गवर्नर के पास चला गया है। बादशाह ने कहा, उस शख्स ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम मेरे मुताल्लिक ये गुमान रखते हो कि मेरे मुंह से बदबू आती है, क्या वाकई ऐसा है? उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो बादशाह ने पूछा, जब मैंने तुझे अपने करीब बुलाया था तो तूने अपने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? उस शख्स ने जवाब दिया, आपके दरबार में आने से कुछ देर कबल उस शख्स ने मेरी दावत की थी और खाने में मुझे बहुत ज़्यादा लहसुन खिला दिया था, जिसकी वजह से मेरा मुंह बदबूदार हो गया। जब आपने मुझे अपने करीब बुलाया तो मैंने ये बात गवारा ना की कि मेरे मुंह की बदबू से बादशाह सलामत को तकलीफ पहुँचे, इसलिए मैंने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। जब बादशाह ने यह सुना तो कहा, ऐ खुश नसीब शख्स, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तेरी ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो किसी के साथ बुराई करता है उसे अनकरीब उसकी बुराई का बदला मिल जाएगा। उस शख्स ने तेरे साथ बुराई का इरादा किया और तुझे सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन उसे अपनी बुराई का सिला खुद ही मिल गया। सच है कि जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वह खुद ही उसमें गिर जाता है। जो दूसरों की तबाही व बर्बादी का ख्वाह होता है वो खुद तबाह व बर्बाद हो जाता है। जो किसी से हसद करता है उसे उसके हसद की सजा खुद ही मिल जाती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हसद जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन।